أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين ولا اور نہ تطردی آپ دور کیجئے الذین ان کو جو یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداتی صبح والعشی اور شام یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ چہرہ اس کا ما نہیں علیکا آپ پر من حسابہم ان کے حساب میں سے من شیئن کوئی چیز وما اور نہیں من حسابکا آپ کے حساب میں سے علیہم ان پر من شیئن کوئی چیز فتطردہم پھر اگر آپ دور کریں گے انہیں فتکون تو آپ ہو جائیں گے من الظالمین ظالموں میں سے وکذالک اور اسی طرح فتنا آزمایا ہم نے بعضہم ان کے بعض کو ببعض ساتھ بعض کے لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہؤلاء کیا یہ ہیں وہ لوگ من اللہ احسان کیا اللہ نے من احسان من جو کون من سے اب ایک ہی طرح کا لفظ ہے تو زبر زیر شد کتنا فرق پڑ رہا ہے نا من احسان کیا اللہ اللہ تعالی نے علیہم جن پر من بیننا ہمارے درمیان میں سے کیا لیسا نہیں ہے اللہ اللہ تعالی بعلم خوب جاننے والا بالشاکرین شکر کرنے والوں کو
اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ یہ لوگ کہا کریں کیا یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالی نے فضل کیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالی شکر گزاروں کو خوب خوب جانتا ہے۔ یعنی انذار، پچھلی آیت اور اگلی بھی آیات آپس میں ایک ہی معنی اور مفہوم، ایک ہی طرح کی آیات کو، الفاظ کو، مقصد کو بیان کر رہی ہیں، مضامین کو بیان کر رہی ہیں۔ انذار، ڈرانے کا فائدہ ایسے ہی لوگوں کو ہو سکتا ہے، ورنہ جو بعث بعد الموت اور حشر اور نشر پر یقین ہی نہیں رکھتے وہ اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں اہل کتاب اور کافروں اور مشرکوں کا رد بھی ہے جو اپنے آبا اور اپنے بتوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے اور حالانکہ وہ ان کے سفارشی نہیں ہیں۔ ان کے لیے عذاب جہنم مستحق ہے، وہ اس کے مستحق ہیں اور جہنم کا عذاب ان کے لیے یقیناً ہوگا۔ اور اللہ کے نیک بندے جہاں تک مومنوں وغیرہ کا تعلق ہے، اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے۔ شفاعت کی نفی اہل کفر اور شرک کے لیے ہے، یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اسی طرح دونوں قسم کی آیات میں کوئی تعارض بھی نہیں، یعنی یہ بے سہارا اور غریب مسلمان جو بڑے اخلاص سے رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں، یعنی اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ مشرکین کے استان لان یا مطالبے سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ارد گرد تو غربا ہیں، فقراء ہیں، ایسے ہی لوگوں کا ہر وقت ہجوم رہتا ہے، ذرا انہیں ہٹاؤ تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھیں۔ ان غربا کو اپنے سے دور نہ کرنا، بالخصوص جبکہ آپ کا کوئی حساب ان کے متعلق نہیں اور ان کا آپ کے متعلق نہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ظلم ہوگا جو آپ کے شایان شان نہیں۔ مقصد امت کو سمجھانا ہے، بے وسائل لوگوں کو حقیر سمجھنا یا ان کی صحبت سے گریز کرنا اور ان سے وابستگی نہ رکھنا یہ نادانوں کا کام ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ ہم اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ غریب ہوں، مسکین ہوں، جیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ ابتدا میں اکثر غریب غلام قسم کے لوگ ہی مسلمان ہوئے تھے، اس لیے یہی چیز رسائے کفار کو آزمائش کا ذریعہ بنا گئی اور وہ ان غریبوں کا مذاق اڑانے لگ گئے جن پر ان کا بس چلتا تھا، انہیں تو اذیت سے بھی دوچار کرتے تھے اور کہتے کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ کا احسان ہوتا تو یہ سب سے پہلے تو ہم پر ہوتا۔ گھمنڈ کرتے جیسے ہم امیر ہیں، ہم دنیا کی ہر سہولت آسائش غریبوں سے بہت پہلے جب دل چاہتا ہے لے لیتے ہیں، لیکن ایمان، تقوی، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب یہ دنیا کی ان کرائیٹیریاز کو نہیں دیکھتا۔ کیا پتا ہمارا کون سا عمل، کون سی نیت، کون سی ادا رب کو بھا جائے۔ ایک مقام پر سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالی فرماتے ہیں لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اگر یہ بہتر چیز ہوتی تو اس کے قبول کرنے میں یہ ہم سے سبقت نہ کرتے، یعنی ان ضعیف لوگوں کے، کمزوروں کے مقابلے میں ہم پہلے مسلمان ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری چمک دھمک، ٹھاٹ باٹ اور رئیسانہ کر فر وغیرہ نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اور اس اعتبار سے وہ جانتا ہے کہ اس کے شکر گزار بندے اور حق شناس اصل میں کون ہیں۔ پس اس نے جن کے اندر شکر گزاری کی خوبی دیکھی انہیں ایمان کی سعادت سے سرفراز کر دیا۔ اللہ کرے کہ یہ خوبی ہمارے اندر بھی موجود ہو۔
تاکہ اللہ ہمیں بھی سرفراز کر دے، نواز دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ عموماً زیادہ تر غریب غربا ہی مساجد میں بھی جاتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ مال و دولت، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، مناصب والوں کو تو اسلام کم ہی وارا کھاتا ہے، فرصت ہی نہیں ہے، اور پھر شاید ہر ضرورت پیسے سے وہ سمجھتے ہیں کہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ کو یاد کرنا، مسجد میں جانے کی نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں، تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دینے والے زیادہ تر غریب، غربا اور خستہ حال لوگ تھے۔ کفار نے ان کا مذاق اڑایا کہ ان خستہ حال ادنا حیثیت لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے ہٹائیں تو ہم آئیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے متکبرین کو آئینہ دکھا دیا اور آپ کو اہل ایمان کے اعزاز و اکرام کی تاکید فرما دی۔ سبحان اللہ۔ کفار نے کہا کہ مجلس سے ہٹا دو، اللہ نے ان پر سلامتی بھیجی، ہم اگلی آیت میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مزید اعزاز کیا، اکرام کیا اور انہیں جنت کی نوید سنائی۔ ہم بھی لوگوں کی صورتیں، مال دیکھ کر روب کھانا چھوڑ دیں، دل اور اعمال کی کیفیت پر نگاہ رکھیں۔ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو اپنے سے دور کرے گا، ہونے دے گا؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ انشاءاللہ ہمیں اپنے اندر کو اور اپنے ایمان کی تپش کو، حرارت کو ٹٹولنا چاہیے، دیکھنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، پھر دیکھتا ہے ہم میں سے صابر اور شاکر کون ہے۔ اے اللہ ہمیں صابرین اور شاکرین میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنی رضا پہ راضی رکھ۔ اللہ ہم تیرے ہونا چاہتے ہیں ہر قیمت پر۔ انشاءاللہ وہ ضرور بنائے گا ہمیں اپنا، وہ ہمیں اپنا قرب ضرور دے گا، وہ ہمیں اپنے رستے پہ ضرور چلائے گا انشاءاللہ۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين۔